اگر آج آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں نہ صرف دولت کام آئے گی، نہ سفارش، اور ہر فیصلہ صرف اللہ کرے گا، تو کیا آپ اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن پاک کی ایک نہایت گہری اور حقیقت بھری آیت پر غور کریں گے۔ مالک یوم الدین۔ شاید ہمیں قیامت کے دن کی ایک ایسی سچائی بتاتی ہے جو ہر انسان کو نچوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ سورۃ فاتحہ آیت نمبر 3 ترجمہ اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین۔ ترجمہ۔ جزا کے دن کا مالک۔ تفسیر۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن کی اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے قبضے میں لے کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ صحیح بخاری۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی انسان یا بادشاہ اپنی طاقت کے ساتھ باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اس کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے اس کی عمر، علم، مال اور جسم کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ یہ حدیث اس آیت کے مفہوم کو مزید واضح کرتی ہے کہ یوم الدین ایسا دن ہے جہاں ہر عمل کا مکمل حساب ہوگا۔ مزید یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انصاف اتنا کامل ہوگا کہ حقوق ان کے حقداروں کو لوٹا دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جانوروں کے درمیان بھی انصاف کیا جائے گا۔ صحیح مسلم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا مالک یوم الدین ہونا صرف بادشاہت نہیں بلکہ کامل اور آخری انصاف کا اعلان بھی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی حقیقت بیان فرمائی۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ صحیح مسلم۔ یعنی اصل زندگی اور اصل بدلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس دنیا میں سب کچھ عارضی ہے۔ خلاصہ، یہ آیت ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ قیامت کے دن صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ ہر انسان کو اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ مکمل اور بے مثال انصاف صرف اللہ کرے گا۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمارا پڑھنا سننا قبول فرمائے اور ہم سے جو بھی پڑھتے ہوئے غلطی کوتاہی ہو اس کو معاف فرمائے اور ہمیں اس نورانی سفر کا حصہ بنا کے رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔